الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا عقیدے کا آج جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی قانون سازی کے حوالے سے کہ اللہ کی عبادت کا یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ اللہ ہی قانون ساز ہے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قانون ساز ہے، حکم دینے کا وہ اکیلا حقدار ہے کہ وہ حلال اور حرام، قانونی اور غیر قانونی مقرر کرے، تو پھر ایک مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے۔ اس کی دلیل کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اور جو تم میں صاحب اختیار ہیں ان کی تم اطاعت کرو، اور اگر کسی بات میں تمہارے درمیان تنازع اختلاف واقع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہترین بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اولو الامر اس کے اندر علماء آتے ہیں اور خلیفہ وقت آتا ہے، ان کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی، اور ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ اور اللہ ہی کی اطاعت کرنا قرار دیا گیا۔ اور اگر اختلاف ہو جائے، یہ اختلاف اولو الامر سے بھی ہو سکتا ہے، آپس میں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹانا ہے کہ رسول وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اس بات کو ایمان سے جوڑا گیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ اور اس کے یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو بات پہلا نقطہ آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت میں شرک کیسے ہوگا اللہ کی اطاعت میں۔ تو اللہ کی اطاعت اور جو دیگر عبادات ہیں جیسے نماز، سجدہ، رکوع، قیام، پکار، نظر نیاز، ان میں فرق بھی ہے شرک ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ اطاعت ہم اپنے والد کی بھی کرتے ہیں، اطاعت اپنی امی کی بھی کرتے ہیں، اطاعت ایک ادارے کے سربراہ کی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح عبادت میں اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی اور کو رکوع نہیں کر سکتے، کسی اور کی پکار نہیں لگا سکتے، اطاعت میں یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت میں معاملہ بلکہ اس سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اختلاف کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ ہم آگے بیان کرنے لگے ہیں۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے تعریف کے اندر، وہ کہتے ہیں اطاعت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اطاعت اور عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس میں اور عبادت میں، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی عبادت ہیں، دونوں ہی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی اللہ رب العزت کی رضامندی کا ذریعہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن فرق کہاں آئے گا؟ جب اطاعت مخلوق کی جانب منسوب ہوتی ہے
تو تب اطاعت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے، یعنی مخلوق کی ہر اطاعت عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرتا ہے مگر عبادت نہیں کرتا، اسی طرح سے باپ کی بات کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کی بات کی جو ہے پیروی کرتا ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جو اطاعت کر رہا ہے۔ تو اطاعت جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی تو اس میں اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جب وہ مخلوق کی طرف منسوب ہوگی تو فرق ہوگا۔ اب اس فرق کو ہم مزید کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مخلوق کی اطاعت کی اقسام کیا ہیں؟ اس کی درج ذیل اقسام ہے۔ نمبر ایک، جائز، معروف کاموں میں مخلوق کی اطاعت کرنا یہ جائز ہے، ماں باپ کی، بڑوں کی، استاد کی، حتیٰ کہ انسان کی اپنی خواہش کی، اپنے نفس کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے نا، نفس کو بالکل مار تو نہیں دینا، جیسے صوفیاء کے اندر اس کا بہت زیادہ شدت سے رد کیا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ نفس کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے جائز کاموں کے اندر، تو وہ جائز ہوگا۔ نمبر دو، حرام ہے، معصیت الہی میں مخلوق کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا، تو اس کی جو بھی شکل ہو، چاہے باپ کی ماننی ہے، ماں کی ماننی ہے، اپنے نفس کی ماننی ہے، کسی کی بھی مانتا ہے، اگر وہ خدا کی نافرمانی والا کام ہے بندہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر تین، شرک، یہ بہت سے اہم ہے۔ یہ شرک کب بنے گی اطاعت؟ ٹھیک ہے، عبادت تو آپ جو ہی کرتے ہیں کسی کی، غیر اللہ کی سجدہ کرتے ہیں، شرک ہو جاتا ہے۔ اطاعت میں ایسا نہیں ہوتا، اطاعت میں شرک کا ایک خاص معیار ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص اس کی کا کرائٹیریا ہے کہ جب یہ والے کام ہوں گے نا تو پھر وہ شرک بنے گی۔ اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، مطلق اطاعت۔ مطلق اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کو یہ مقام دینا کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، چاہے شریعت حرام کہتی ہے، حلال کہتی ہے، جائز کہتی ہے، ناجائز کہتی ہے، ہر بات میں مانوں گا، یہ مطلق اطاعت ہے۔ یہ کوئی کسی انسان کو ہی حق دے دے، کسی ادارے کو حق دے دے، کسی شخصیت کو حق دے دے، کسی کو بھی یہ حق دے دے کہ بھائی یہ جو کہے گا میں مانوں گا، یہ حلال کہے، حرام کہے، جو ناجائز کہے، جائز کہے، میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دین جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ دین سے ماورا ہے، بلند ہے اس کا جو سٹیٹس ہے۔ اس طرح کی عام طور پر اطاعت آپ کو نیشنلزم میں ملے گی، قومیت پرستوں کے اندر ملے گی۔ جو یہ قوم پرست ہوتے ہیں، رنگ اور نسل اور وطنوں کی بنیاد پر جو لیڈر بنتے ہیں، ان کو لوگ یہی درجہ دیتے ہیں، یہ جو بھی کہہ دیں بس سر آنکھوں پر۔ تو یہ جو ہے وہ اطاعت، مطلق اطاعت ہے۔ اسی کے اندر کچھ مثالیں بھی ہیں، کسی ملک یا ادارے کے قانون کا مطلق اطاعت کا حلف اٹھانا۔ ایک تو وہ ملک ہے نا جیسے پاکستان ہے یا اسلامی ممالک ہیں جہاں قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے خلاف جو قوانین ہیں وہ جو ہیں انہیں تبدیل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ لیکن بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو سرے سے حاکم اعلیٰ مانتے ہی نہیں ہے، کہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ اب ایسے ممالک میں ایسے قوانین کی کوئی مطلق اطاعت کرتا ہے، کہتا ہے جی جو بھی امریکہ کا، انڈیا کا جو بھی قانون کہے گا میں مانوں گا، اسلام کے خلاف ہو، حمایت میں ہو، تو یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یہ عام طور پر اسلامی ذہن کا بندہ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ سیکولر بندہ ہی ایسا عقیدہ رکھے گا، اور سیکولرز کا ہی یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ نیشنلسٹ ہوگا، قوم پرست، وطن پرست، وطن کی پوجا کرنے والا۔ اقبال نے کہا نا جیسے جس کے بارے میں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ تو ایک مسلمان اگر کسی بھی ملک میں بھی کسی ادارے میں جائے گا تو وہ یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں رکھے گا کہ اسلام کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو میں اس کو بھی ماننے کا پابند ہوں، ٹھیک ہے۔ تو
اسی طرح سے کسی امام یا بزرگ کی اندھی تقلید بھی بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے. جیسے میں نے بتایا پچھلے لیکچر میں کہ روافظ کے ہاں جو تصور ہے ائمہ کی کہ معصوم ہونے کا، ٹھیک ہے، اور روافظ کے ہٹ کے بھی اگر کوئی تقلید کے اندر اندھا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بس میرا امام نبی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے عام طور پر جتنے بھی گروہ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا یہ بات نہیں کرتا. ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو ائمہ ہیں، وہ کوئی بھی یہ تعلیم نہیں دیتے، لیکن بعض لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کرتے بھی ہیں کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں نبی کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو ایسا عقیدہ رکھے، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کفر میں بھی جا سکتا ہے انسان. اچھا جی، یہ تو ہو گیا اطاعت کی جو ہے وہ بات. تو اطاعت میں تین چیزیں ہم نے پڑھی. مخلوق کی اطاعت میں ایک جائز ہے معروف کاموں میں، ایک حرام ہے نافرمانی کے کاموں میں، تیسری شرک ہے. شرک میں ہم نے دو نقطے پڑھنے ہیں. پہلا نقطہ ہم نے پڑھ لیا مطلق اطاعت، کسی کو کلی اطاعت کا حق دے دینا، یہ جو کہے گا میں اس کی مانوں گا، میں اس کا تابع دار رہوں گا. یہ جو حق ہے یہ صرف اللہ کا ہے. حتیٰ کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ حق ملا ہے کہ آپ کی ہر بات ہمارے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہے، وہ اس لیے کہ آپ جو بھی بولتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اچھا، نمبر دو صورت کیا ہے شرک کی؟ تحلیل و تحریم میں اطاعت. اس کی دو شکلیں ہیں. تحلیل و تحریم، پہلے اس کا معنی کو سمجھ لیں. تحلیل کہتے ہیں حلال کرنا اور تحریم کہتے ہیں حرام کرنا. تو حلال کرنے اور حرام کرنے کا کسی کو اختیار دے دینا، ٹھیک ہے، اور جو بھی کسی کو آپ اختیار دے دیں اور اس کے بعد پھر اس کی پیروی شروع کر دیں تو یہ تحلیل و تحریم میں اطاعت ہو جائے گی، جو کہ شرک کی ایک شکل ہے. اس کی دو شکلیں ہیں. نمبر ایک اعتقادی، عقیدے کے، جو دل کے اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے، دل کے تصور سے تعلق رکھتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شریعت کے خلاف انسانوں کے مقرر کردہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا وہ عمل ہے جو غیر اللہ کی بندگی اور پوجا ہے. کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے، جیسے آپ دیکھیں چائنا کے اندر، بہت ساری دنیا کے اندر جو کمیونسٹ بلاک ہے یا سیکولر بلاک ہے، کہ وہاں پر یہ اختیار باقاعدہ طور پر ڈیموکریسی کو، ڈیموکریسی کے ذریعے قانون ساز اداروں کو دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں قانون بنائے اور عوام جو ہے ان کی تابع دار رہے گی، ان کی فرما بردار رہے گی، چاہے وہ اللہ کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے. تو یہ جو تصور ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلا کفر ہے. کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سجدہ کرنا، ایسا ہی ہے جیسے کسی کو رکوع کرنا، اگر کوئی کسی کو یہ اختیار دے کے اس کی اطاعت کرتا ہے. نمبر دو ہے عملی نوعیت کی. ایک بندہ دل سے تو کہتا ہے کہ نہیں حلال اور حرام مقرر کرنے کا حق اللہ کو ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ جو ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں شریعت کے خلاف ان کو تسلیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر وہ عمل گناہ ہے اور اطاعت کرنے والا فاسق ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک گھر کے اندر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بیٹی کو یا بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. اب ہونا یہ چاہیے کہ بیٹا یا بھائی وہ اس فیصلے سے اختلاف کریں، کیونکہ اطاعت جو ہے وہ تو نیکی کے کام کے اندر ہے، وہ نافرمانی کے کام میں نہیں ہے. اچھا، اب ایک شکل بنے گی اعتقادی اطاعت کی. اس کے بعد ایک بندہ ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے نہیں نہیں، ابا نے جو قانون بنایا ہے نا، جو خاندانوں میں یہ قانون چلا آ رہا ہے نا، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، دین کی جو بات ہے نا وہ یہاں نہیں چلے گی. تو یہ آدمی کفر میں داخل ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس نے حلال اور حرام کرنے کا اختیار ایک بابا جی کو دے دیا، رسم و رواج کو دے دیا، گویا ان کو خدا بنا دیا. اور دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں بات ابا جی کی مان رہا ہوں لیکن ابا کی بات غلط ہے، بات غلط ہے، میں گناہ گار ہوں،
میرے میں ہمت نہیں ہے، میں مان رہا ہوں، تو یہ کفر میں تو نہیں جائے گا، کافر تو نہیں ہوگا، لیکن گناہ گار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کو لکھ رہے ہیں کہ وہ عمل اگر فسق اور گناہ ہے تو اطاعت کرنے والا فاسق اور گناہ گار شمار ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ وہ دل سے حلال نہ کر لے. اگر وہ حلال ہی کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ابا نے جو کہا ہے نا بالکل صحیح کہا ہے، اور اسلام کی بات یہاں پر صحیح نہیں ہے، ابا کا فیصلہ صحیح ہے اور یہ گناہ شنا نہیں ہے، یہ سب حلال ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ اسلام سے نکل جائے گا اگر ایسا کرے گا. مثال دکھتے ہیں کہ کسی دوست کی اطاعت کرتے ہوئے شراب پینا گناہ ہے جب تک کہ وہ شراب کو حلال نہ کر لے. اب اگر وہ شراب کو حلال کر لیتا ہے، یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں بنائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو شراب کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے، وہ بھی سرکے کی طرح ہی. دیکھو شراب کو تھوڑا عرصہ رکھو سرکہ بن جاتی ہے. اس میں اور سرکے میں کیا فرق ہے؟ مولوی سرکے کو حلال کر لیتے ہیں، شراب کو حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیو، جب تک نشہ نہ ہونا حلال ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس طرح کی باتیں جو لوگ حلال کر لیتے گناہ کو اور پھر اسلام میں نہیں رہتے، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسری شکل کیا ہے کہ وہ جو کام ہے نا وہ گناہ کا نہیں ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے، بلکہ وہ کفر کا کام ہے. مثلا گھر کے اندر ابا جی نے یہ قانون بنا دیا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا نا وہ جا کے دربار کے اوپر بابا جی کے نام پہ دیگ چڑھائے گا. اللہ کے نام کی نہیں دے گا، بابے جی کے نام کی دے گا، اور بچے کو بھی جا کے وہاں پہ سجدہ بھی کروائے گا، خود بھی سجدے کرے گا، اور بابا سے جا کے دعا کرے گا بابا میرے بیٹے کی جو ہے نا حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، پیرا دیتا ہے، یہ فلاں بخش ہے اور پیر بخش ہے، نبی بخش ہے، یہ جو اتنے بھی تصورات ہیں. اب اب اگر ایک بیٹا کہتا ہے کہ اعتقادی کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ابا جی نے جو کہا ہے نا بالکل صحیح کہا ہے، میں ابا جی کی بات کو مانوں گا، یہی اسلام ہے، باقی میں نہیں مانتا قرآن کی بات کو. ٹھیک ہے، دین یہ تو کھلا کفر میں چلا گیا. دوسرا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں ابا کی بات تو غلط ہے لیکن میں یہاں پہ پابند ہوں ابا کی بات ماننے کا، میرے کمزور ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ بھی کفر میں چلا گیا. کیوں؟ کہ وہ جو بات مان رہا ہے نا وہ گناہ کی نہیں ہے. اگر گناہ کی ہوتی تو یہ گناہ گار ہوتا، گناہ گار مسلمان ہوتا. یہ وہ بات مان رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کھلا کفر ہے، اللہ کے ساتھ کھلا کفر ہے. تو کفر کی بات کو ماننے کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تو یہ جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ قتل کے ڈر سے ظاہری طور پر کوئی ایسا کام کر لے، اس پر وہ بچ جائے گا کفر کے فتوے سے. اکراہ کی حالت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے، ایسا عمل کر لے کہ اس کے دل میں وہ راضی نہ ہو. لیکن ایک بندہ اکراہ کی حالت میں نہیں ہے، مجبور نہیں کیا گیا، بس اس کو یہ ہے کہ یار مجھے ابا گھر سے نکال دیں گے، مجھے تو وراثت میں سے آگ کر دیں گے، مجھے تو کچھ ملے گا نہیں، لہٰذا اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا جو ہے نا وہ چار پیسے بچانے کے لیے وہ شرک کر لیتا ہے. تو یہ اکراہ میں نہیں ہے، پھر یہ کفر کے اندر چلا جائے گا. مثال وہ دیتے ہیں خاندان یا کسی دوست کی بات مان کر غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ دے یا اسے سجدہ کر دے، یا دنیاوی لالچ میں آ کے مسلمانوں کے مد مقابل کافروں کی مدد کرے، تو ایسا شخص پھر کافر ہو جائے گا، چاہے دل سے اپنے اس عمل کو باطل ہی کیوں نہ سمجھتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کے کہے پر چلو گے، انکم لمشرکون، تو بے شک تم بھی پکے مشرک ہو جاؤ گے. اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا، ٹھیک ہے، عدی بن حاتم نے پوچھا جو یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جب ان کے درویش اور علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ اسے حلال جانتے، اور جب اسے حرام قرار دیتے تو حرام سمجھ لیتے. عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے اور یہی ان کی عبادت ہے. اچھا جی، اچھا اب ایک اور نقطہ لکھتے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ شرک میں رضامندی کا کیا حکم ہے.
شرک میں آپ رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں، شرک ہو رہا ہے اور اس پر ہم رضامندی اور موافقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ظاہر و باطن کے اعتبار سے شرک میں مشرکوں کی موافقت کرنا کفر ہے، ایسا عمل کرنے والا اسلام مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی، اور جی اللہ کو مسجد میں پوجو تو بھی اللہ مل جاتا ہے، مندر میں پوجو تو بھی خدا مل جاتا ہے۔ خدا کی شکلیں ہیں، کوئی آسمانوں میں مانتا ہے، کوئی بتوں میں مانتا ہے، بس خدا تو ہر جگہ ہے، بتوں میں بھی خدا ہے، پتھروں میں بھی خدا ہے، تو جس کی مرضی عبادت کر لے۔ یا عیسائیوں کا موقع آتا ہے کرسمس کا، اور وہ اللہ کا اس کو بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جبکہ وہ اس سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے۔ تو یہ مسلمان کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے، تو اس سے اختلاف کرنا، اس کو کفر کہنا، شرک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارا ہی ٹھیک ہے۔ جو بندہ ایسی بات کرتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا اسلام خطرے کے اندر ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 2 کیا ہے؟ یہ ہے ظاہر اور باطن، اندر سے بھی دل میں بھی یہ عقیدہ ہے اور ظاہر بھی کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسرا بندہ ہے جو باطن کے اعتبار سے ان کی موافقت کرتا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مخالفت کرتا ہے، اس کا یہ بھی آدمی اسلام میں نہیں رہتا۔ اس صورت کو نفاق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی ظاہری طور پر اسلام ہے اور اندر اسلام سے بغض ہے، اندر کافروں کا ساتھ دینا ہے، کافر حملہ کرتے ہیں تو بھاگے بھاگے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو نفاق ہے یہ بھی کفر اکبر ہے، یہ بھی آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آخری شکل کیا ہے کہ باطن میں ان کی مخالفت کرتا ہے، اندر سے کہتا ہے نہیں یہ تو کفر ہے، شرک ہے، میں نہیں مانتا، ظاہر کے اعتبار سے ان کی جو ہے نا موافقت کرتا ہے، ظاہر کے اندر کفر کے لفظ بھی بول رہا ہے، شرک کے لفظ بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اندر سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو بس میری مجبوری ہے، میں اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس معاشرے میں رہنا ہے جی، سارے دے نال چلنا پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جوڑا رام رام کرے رام رام کرو، وہ ایک شعر بھی ہے نا اس طرح کا کسی شاعر کا، جو رام رام کرے رام رام کرو، جو اللہ اللہ کرے اللہ اللہ کر لو۔ تو اندر سے تو سمجھتا ہے، اندر سے میں مسلمان، جو اللہ کو پکار اللہ کو پکار لو، جو غیر اللہ کو پکار ہے غیر اللہ کو پکار لو، جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہاں اللہ کو سجدہ کر لیا، جو کسی اور انسان کو سجدہ کر رہا ہے وہاں انسان کو سجدہ کر لیا، جو اللہ کے سے اولادیں مانگ رہے ہیں وہاں اللہ کے سے اولادیں مانگ لی، جو کسی بابا جی سے پیر جی سے کسی فوت شدہ سے اولادیں مانگ رہا ہے بابا جی اولاد دے دو، تو وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے ویسا جیسا دیس ویسا بھیس، لیکن اندر سے مانتا ہے کہ نہیں یہ ہے غلط، سیاست کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، ساروں کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر تو وہ مکرہ ہے، مکرہ سے مراد اگر اس کو قتل کا خوف ہے، اس کو جو ہے وہ جیل میں بند ہونے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا بڑا اس کو تھریٹ ہے جس کو اکراہ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، تو پھر اس صورت میں وہ جب تک اس کے اوپر وہ والی حالت ہے وہ منہ سے بول سکتا ہے، جائز ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو تب چھوڑیں گے جب آپ منہ سے کفر نکالیں گے، تو انہوں نے نکال دیا، پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ مجبور کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ بخشش ہے۔ اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں اکرا شکرا نہیں ہے، اس کو تو ووٹ چاہیے، اس کو تو جو ہے وہ لوگوں کو ایسا بلے بلے کرانی ہے، واہ واہ کرانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے ایسا کرتا ہے یا ایسے نقصان کے سے بچنے کے لیے کرتا ہے جو اکراہ میں داخل نہیں ہوتا، تو تب یہ کفر میں داخل ہو جائے گا انسان، بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، کفر کرنے والوں نے کفر اسی لیے کیا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی، انہوں نے کہا دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہے،
آخرت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر قرار دیا. تو یہ بڑا ہی حساس اور اہم ٹاپک ہے, اس کو ہم خلاصہ کرتے ہیں. جلدی آؤ نا بچوں. ایک تو یہ بعض لوگ یہ مائک کھول لیتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں, باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. خلاصہ کیا ہوا کہ اطاعت اور عبادت اگر اللہ کی ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, دونوں ہی ثواب ہے, دونوں ہی نیکی ہے, دونوں ہی اچھی چیز ہے, دونوں ہی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اگر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو بھی جنت ملے گی, اور اس اطاعت کو ہم عبادت بھی کہہ دیں گے, ایک ہی چیز ہو جائے گی. لیکن اگر اطاعت کسی مخلوق کی ہو تو پھر وہ شرک نہیں بنے گی ہر صورت میں, بلکہ اس کے درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ جائز ہے, جائز کاموں میں کسی کی بات ماننا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ نافرمانی کا, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات کو ماننا. تیسرا درجہ ہے شرک کا, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک خاص کرائٹیریا ہے, اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ انسان, یہ بابا, یہ پیر, یہ اسمبلی, ٹھیک ہے نا, یہ سسٹم, یہ شخصیت, یہ ادارہ جو کہے گا اس کو کہنے کا حق ہے, اور میرا کام ہے ماننا, ٹھیک ہے. یہاں مجھے اللہ رسول اور دین کی کوئی بات کی وجہ سے مجھے انکار نہیں کرنا, اور دین کو یہ حق نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے سیکولر لوگ کہتے ہیں نا, دین کو یہ حق نہیں ہے کہ دین جو ہے نا وہ عدالتوں میں بھی چلے, ریاستوں میں بھی چلے, معیشت اس سے پوچھ کے طے ہو, ٹھیک ہے, ثقافت اس سے پوچھ کر طے ہو. دین کا یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ نہیں ہے. دین کا بس کام ہے مسجد میں گئے, نماز پڑھی, گھر اپنے, اور کیا. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اگر وہ کسی کی اطاعت کرتا ہے. نمبر دو ہے حلال اور حرام کے اندر کسی کی اطاعت کرنا, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ اگر حلال اور حرام کرنے کا وہ کسی کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ کفر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کسی کو اطاعت میں اختیار دے دے گا تو وہ اس کا عقیدہ ہی بن گیا. اس نے کہا نہیں, اس کو حق ہے جو چاہے حلال کرے, جو چاہے حرام کرے. جیسے میں نے بتایا روافظ کا اپنے ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, تو یہ شرک بن جائے گا, ٹھیک ہے. ایسے ہی ڈیموکریسی کے اندر جو مغربی جمہوریت کا تصور ہے, اس کے اندر جو ہے اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو چاہیں حلال کریں, جو چاہیں حرام کریں, تو وہ بھی کفر کے اندر, کفر کا جو ہے میں انسان کو داخل کر دیتا ہے. یہ دوسری شکل ہو گئی حلال اور حرام کی. پھر اس کے اندر آتا ہے کہ عملی اطاعت, اس کی ہم نے دو شکلیں پڑھی ہیں کہ اگر وہ گناہ کے اندر اطاعت کرے گا تو گناہ میں گناہ گار ہوگا جب تک گناہ کو حلال نہ کر لے, اور اگر وہ شرک اور کفر میں اطاعت کرے گا تو وہ پھر کفر میں چلا جائے گا, چاہے وہ دل سے اس کو حرام ہی کیوں نہ سمجھتا ہو. یہ دو باتیں ہم نے پڑھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا آخری نقطہ کہ مشرکین کے ساتھ, کفار کے ساتھ, یہود نصارہ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ شرک میں موافقت کا اظہار کرنا, کہنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں, تمہارے ساتھ بھی ہیں. یہ کہنے کا جو اعلان ہے یا ان کے ساتھ پریکٹیکلی ان کے شرک میں شامل ہو جانا, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی ہم نے تین حالتیں پڑھی ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں سے, دل سے بھی اور عمل سے بھی وہ شرک کو کی موافقت کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی سارے دین ہی اللہ کی بندگی ہیں, ہر رستہ جنت کو جاتا ہے, تو یہ تو کفر میں چلا جائے گا. نمبر دو یہ ہے کہ ظاہر میں تو اسلام پر ہے, باطن میں کفر پر ہے. باطن میں وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا دین حق پر ہے, تم حق پر ہو. جیسے یہ مشرکین منافقین مدینہ کرتے تھے, عبداللہ بن ابی اور یہ لوگ, ان کی پارٹی, تو یہ بھی کفر ہے. ان کا بھی دنیا میں یہ تو مسلمان رہیں گے, آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی نچلی طے ہوگی. اور نمبر تین کیا ہے کہ باطن میں ان کی مخالفت کرتا ہے, ظاہر میں مان لیتا ہے, اندر سے کہتا ہے نہیں یہ ہے تو غلط, مگر ظاہر میں مانتا ہے. تو اس کی دو شکلیں ہیں, یا تو وہ مکرہ ہے, مجبور ہے, حالت اکراہ میں ہے, قتل ہونے کا خوف ہے, یا اور کوئی شکلیں علماء نے بیان کی ہیں اکراہ کی, وہ شکل موجود ہے, تو یہ فتوے سے بچ جائے گا, کفر سے بچ جائے گا. لیکن
اس وقت تک وہ بچے گا جب تک اقرا رہے گا، اقرا ختم ہو گیا تو پھر کفر میں آ جائے گا۔ اور اگر یہ اس لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کا مفاد ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، ڈگڈگی بجانی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، ووٹ لینے کے لیے کہنا پڑتا ہے جی ہندو بھی جنت کے راستے پر ہیں، عیسائی بھی جنت کے راستے پر ہیں، اللہ کو پکارنے والے بھی، غیر اللہ کو پکارنے، سب حق پر ہے، کوئی سب کے سب ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کو برا نہ کہو، کسی کو غلط نہ کہو، سب صحیح ہے۔ تو یہ اگر تصور رکھتا ہے تو پھر جو ہے چاہے اکیلے بیٹھ کے کہتا ہو کہ یار ہے تو غلط، ہے تو کفر، توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو مانتا ہوں، لیکن اگر ساروں کے سامنے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں سارے ہی ٹھیک ہے، سارے ہی جنت میں جانے والے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چلو دل دکھانے کے لیے وہ تو بات صحیح ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں کافر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، نیا نیا ورڈ استعمال ہو رہا ہے نان مسلم، آپ نان مسلم کہیں، کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کافر کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اللہ کو جو نہیں مان رہا، اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، خدا اس پہ شدید ناراض ہو رہا ہے، اس کو جہنم کی وعید سنا رہا ہے، اور یہ جناب انسانیت کے نام پہ اور ہیومنزم کے نام پہ کہتا نہیں نہیں کسی انسان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، سارے ہی بس ہمیں کیا پتا کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، یہ عقیدے رکھتا ہے تو پھر وہ کفر کے اندر